اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سویڈن میں قرآن حکیم کی بے حرمتی کی گئی، اس پہ احتجاج ہو رہا ہے مختلف ممالک میں، اور پاکستان میں بھی گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی جلسہ، کوئی نہ کوئی جلوس، کوئی نہ کوئی احتجاج جو ہے وہ حرمت رسول پر میں دیکھتا رہتا ہوں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اگر حرمت رسول پر کوئی غیر بندہ بولے تو وہ واجب القتل بھی ہے اور یقیناً ہونا چاہیے، اور وہ قابل سزا بھی ہے اور اس پر احتجاج بھی ہونا چاہیے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی گستاخی کریں، کسی لحاظ سے کریں، کسی انداز سے کریں، تو ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو آئیے میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی غیر بندہ نبیوں کے سردار کے بارے میں بکواس کرے تو وہ بندہ قابل نفرت بھی ہے اور قابل سزا بھی ہے، لیکن جو اسلامی تاریخ میں لکھ دیا گیا اگر وہ توہین رسالت ہے تو پھر یہ سوال ہے میرا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر کوئی کتا یہاں زمین پہ کھڑے ہو کر چاند پر بھونکے تو چاند کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کتا بھونکتا ہے بھونکتا رہے۔ اگر کوئی چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے کی کوشش کرے تو وہ اس کے اپنے منہ پہ گرے گا، چاند کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کائنات ساری کے انسان مل کر نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بکواس کرنا شروع کر دیں تو نبیوں کا سردار اس بات سے بلند اور اعلیٰ اور افضل ہے کہ سرکار کی عظمت اور عزت پر کوئی حرف آئے۔ لیکن جو چیزیں ہم نے اپنی تاریخ میں لکھ دیں ان چیزوں پر میں گفتگو لازمی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، تاریخ کے جو عورت کو ماہواری تاریخ آتی ہے اس کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں، تو آپ فرما دیں کہ وہ اذیت ہے، اور ترجمے میں لکھا گیا ہے کہ وہ نجاست ہے، تو عورتوں سے دور رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب مت جاؤ۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر جو اللہ کا حکم ہے اس میں تمہیں آزادی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے۔ تین چیزیں اس آیت میں قابل غور، آپ تینوں کو دوبارہ سن لیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ حیض جو ہے وہ اذیت ہے یا نجاست، جو بھی ہم مانیں، عورتوں سے دور رہو، عورتوں سے کنارہ کش رہو جب تک پاک نہ ہو جائیں، یہ پہلا حکم تھا۔ دوسرا تھا کہ ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پہلا حکم تھا عورتوں سے دور رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، دوسرا حکم تھا کہ ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، تیسرا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے اس حکم کو توڑے، اللہ کے اس حکم کے الٹ کام کرے تو یقیناً ہر مسلمان اسے غلط کہیں گے، لیکن سرکار اگر یہی بات نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسلمانوں کی تاریخ میں لکھ دی گئی ہو تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس تاریخ کو مانیں گے یا اس تاریخ کا انکار کریں گے؟ کیا اس تاریخ کے خلاف بھی آپ احتجاج کریں گے؟ اور میرا کہنا تو یہ ہے کہ لازماً احتجاج ہونا چاہیے اس تاریخ کے خلاف کہ جس سے نبیوں کے سردار کی عزت اور حرمت پر حرف آتا ہو، نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام، عظمت اور عزت جو ہے وہ اس سے نیچے آتی ہو۔ تو آئیے ذرا کچھ روایت آپ ملاحظہ فرما لیں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ میں نے اپنی جانب سے کچھ کہہ دیا ہے۔ اہل اسلام بھائیوں کی مستند کتاب سنن نسائی شریف جلد نمبر 1، اب اسی سے میں آپ کے سامنے کچھ روایات پیش کروں گا، آپ سنیے، غور و فکر کیجئے۔ یہاں سکرین پر کتاب کا اسکرین شاٹ دیکھ کر اگر آپ کو تسلی نہ ہو تو جائیے کتب خانے میں، وہاں سے یہ کتاب خریدیے، گھر لا کر پڑھیے، اور پھر قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھیے، اور جو آیت میں اس ویڈیو کے آخر میں پیش کروں گا اس کو بھی پڑھیے، میری ساری گفتگو کو سنیے، اس پر پھر ٹھنڈے دل سے جذبہ ایمانی کے ساتھ سوچئے۔ اگر بات سچی ہو تو اس میں تعاون یہ کیجئے کہ میرے پیغام آگے تک پہنچائیے اور میری آواز بنیے، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہیں ان کی نشاندہی کریں اور ان کو تاریخ اسلام سے نکلوائیں۔ پتہ چلے کہ یہ تاریخ اسلام نہیں ہے، یہ جھوٹ اور یہ ظلم لکھا گیا ہے۔ آئیے سنن نسائی شریف جلد نمبر 1 میں بی بی عائشہ راوی ہیں کہ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی لحاف میں ہوتے تھے، ایک ہی رضائی میں ہوتے تھے،
حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی اور میرے حیض کا کچھ حصہ آپ کے جسم یا کپڑے پر لگ جاتا تو آپ اس حصے کو دھو لیا کرتے تھے، اس کے علاوہ غسل یا کوئی اور کام نہیں کرتے تھے، اور اسی دھوئے ہوئے کپڑوں میں آپ نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ سرکار اللہ نے فرمایا ہے کہ جب عورت کا یہ معاملہ ہو تو عورت سے دور رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ اور تم نے کون سا رسول پیش کیا جو اس حالت میں بھی اتنا قریب لیٹا ہے کہ اس کے جسم پر بھی خون لگ رہا ہے؟ توہین رسالت ہے یا نہیں ہے؟ آئیے دوسری روایت دیکھیے، جب ہم میں سے کوئی بی بی عائشہ راوی ہیں، جب ہم میں سے کوئی حیض سے ہوتی تو رسول اس کو حکم فرماتے۔ کون سا حکم؟ سنیے، ایک مضبوط تہبند باندھنے کا، ایسا تہبند جو مضبوط ہو۔ پھر آپ اس خاتون سے، اس بیوی سے مباشرت فرماتے۔ لفظ مباشرت کے لیے آپ تاریخ اسلام پڑھیے گا ذرا، تاریخی کتابوں کو، کہ مباشرت کس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو سامنے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پر جو توجیہ کی گئی ہے، اس کی تشریح کی گئی ہے، یعنی لپٹ جاتے، جس کو ہم پنجابی میں جفی ڈالنا بھی کہتے ہیں، اور بوس و کنار کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب عورت کی یہ حالت ہو تو عورت سے دور ہو، عورت سے کنارہ کش ہو۔ کنارہ کش کسے کہتے ہیں بھائی؟ لپٹ جانے کو کنارہ کش کہتے ہیں۔ آگے یہ تیسری روایت جو ہے، یہ حضرت جمی بن عمیر، یہ مرد بھائی ہیں اور یہ راوی ہیں۔ اب ان کی عمر کا اس حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ کتنی عمر کے ہیں، ان کا سن کون سا ہے، اور یہ کس عمر میں ساتھ یہ راوی بنے، لیکن کم از کم اتنی بات کنفرم ہے کہ یہ اتنی عمر میں تھے کہ انہوں نے پوری بات بھی سنی اور پوری بات راوی بن کر نقل بھی کی، لوگوں نے ان سے روایت بھی لی اور اس روایت کو آگے آج تک نقل کر کے کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا۔ لکھتے ہیں کہ میں اپنی اماں اور خالہ کے ساتھ بی بی عائشہ کے پاس حاضر ہوا۔ ان دونوں نے عائشہ سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حالت حیض میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا عمل تھا؟ تو بی بی نے کہا کہ آپ حکم فرماتے تھے کہ خوب بڑا، چھوٹا عام نہیں، بڑا، خوب، صرف بڑا نہیں، خوب بڑا اور عمدہ قسم کا تہبند باندھو۔ پھر آپ اس بیوی کے سینے اور پستان سے لپٹ جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے وہ تصویر اور کردار اور چہرہ جو ہم مسلمان پیش کرتے ہیں کائنات عالم کے سامنے اپنے رسول کا۔ کیا کسی مسلمان میں ہمت ہے کہ وہ لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ باتیں کر سکے جو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھ دی ہیں، اور اس کو ہم صحیح ترین مانتے ہیں؟ آئیے پھر آگے، حضرت میمونہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں، بیوی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرتے اور وہ حالت حیض میں ہوتی، جب کہ وہ خاتون تہبند دھوتی باندھے ہوئے ہوتی، مباشرت کرتے۔ بھائی میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا، میں تو صرف آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ اس کا مطلب لپٹنا اور بوس و کنار کرنا کہتے ہیں تو کیا یہ قرآن کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ قرآن میں تو اللہ فرما رہا ہے دور ہو جاؤ ان عورتوں سے۔ کتنی دیر کے لیے؟ 2 یا 3 دن، زیادہ سے زیادہ 4 دن۔ اب جس شخص کی 11 بیویاں ہوں، اس کی اگر کسی بیوی کو حیض آ جائے تو 4 دن وہ اس سے دور کیوں نہیں رہ سکتا؟ کیا مقام، کیا رسول کا کردار دکھایا ہے تم نے تاریخ میں؟ ابھی میں آپ کو قرآن حکیم سے بھی وہ رسول دکھانے والا ہوں جو اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ تو وہ رسول ہے جو آپ کو تاریخ سے نظر آ رہا ہے، اور اسی تاریخ سے لوگوں نے کتابیں لکھی، اسی تاریخ سے پھر نبیوں کے سلطان کی بے حرمتی ہوئی، اور ایسی ہی تاریخوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ لیکن ہم تو بس بھائی جیسے ایک مداری بندر نہیں چاہتا، ہم تو کسی کے اشارے پہ ناچنے والی عوام ہیں۔ نہ ہم نے کبھی دین پڑھا، نہ ہمیں دین پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم تو بس جو سنا اس پہ چل پڑتے ہیں۔ ہمارا تو دین ہی سنا سنایا ہے، ہم نے کبھی دین پڑھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں، کبھی دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہم نے۔ آگے چلیے، حضرت شری یہ بھی مرد ہیں، یہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ سے پوچھا گیا۔ اب کس نے پوچھا یہ ان کو نہیں پتہ، نہ اس روایت میں بتایا گیا ہے۔ کیا حائضہ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا سکتی ہے؟
کہا ہاں کھا سکتی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یعنی آپ بتائیے، تو کہا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلایا کرتے تھے اس وقت جب کہ میں حیض سے ہوتی تھی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اچھی بات ہے۔ آگے والی بات پہ غور کریے گا۔ بی بی کہتی ہے کہ میں ایک ہڈی کو چوس کر رکھ دیتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، میں نے آج تک کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا کہ جو ہڈی چوستا ہو۔ لوگ ہڈی کے اوپر گوشت کھا کر اس کو پھینک دیتے ہیں، واللہ عالم یہ ہوتا ہو، مجھے علم نہیں ہے اس کا، لیکن اگر کوئی ہڈی چوسنے والا انسان آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے گا ضرور۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں ہڈی اٹھا کر چوستی اور پھر اس ہڈی کو رکھ دیتی نیچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ہڈی کو اٹھا کر وہیں سے منہ لگا کر چوستے جہاں سے میں نے چوسا تھا۔ اور پھر آگے کہتی ہیں کہ پھر میں پانی اٹھا کر پیتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی پیالہ پانی والا اٹھا کے اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ لگایا ہے۔ یہ ہے بھائی اللہ کے حکم کی تعمیل مسلمانوں کے بقول۔ اللہ کہہ رہا ہے دور رہو، لیکن عام دنوں میں نہ تو سرکار ایسا کرتے تھے کہ بی بی کی جھوٹی چیز ایسے کھاتے تھے، نہ ہی بی بی کے جھوٹے پانی کو ایسے کہ جہاں سے منہ لگایا ہو وہاں سے پیتے تھے، بلکہ اس سے اگلی والی روایت دیکھیں۔ بی بی کہتی ہے کہ نبی وہ مقام ڈھونڈ کر وہاں منہ لگایا کرتے تھے جہاں سے میں نے منہ لگا کر ہڈی کو چوسا یا پانی کو پیا۔ اب نبی عام دنوں میں تو نہیں کرتے، جب یہ ازواج جو ہیں وہ پاک حالت میں ہوتی ہیں اس وقت تو سرکار ایسا نہیں کرتے، لیکن جب ناپاک حالت میں ہوتی ہیں تو ایسا کرتے ہیں۔ سرکار یہ حرمت اور عزت ہے رسول کی جو تم نے لکھ ماری ہے اپنی تاریخ میں۔ آگے لکھتے ہیں کہ بی بی کہتی ہیں کہ ہم میں سے کوئی حیض کے عالم میں ہوتی اور گود میں اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کر، گود میں سر رکھ کر پھر قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے۔ فرقہ بازی میں پڑھ کر لڑنا یہ جہالت ہے۔ یہاں بات نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت کی ہے۔ یہ مجھے بتائیے، جائیے اپنی پسند کے مولوی سے، اپنی پسند کے مفتی سے پوچھئے گا کہ کیا حالت حیض والی عورت پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، حیض کے ساتھ وہ عورت منسلک ہو چکی ہے، تو اب حیض والی ہونے کی وجہ سے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ تو بھائی جس کو حیض آ رہا ہے اس کی گود میں سر رکھ کر ہی قرآن کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ یہ نبی کو سردار کا کردار کیا دکھایا گیا ہے کہ عورت کے بغیر ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتے۔ قرآن پڑھتے ہیں تو عورت کی گود میں، عورت نجس حالت میں ہے تو بھی عورت کے ساتھ لیٹے ہوئے۔ یہ توہین ہے نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے ہمارا نبی، طہارتوں کا مجموعہ ہے، طہارت جاری جہاں سے ہوئی وہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آئیے میں ابھی قرآن حکیم سے ثابت کر دیتا ہوں آپ کو، نبیوں کا سردار کتنا عظیم، کتنا بلند مقام والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اور یہ جتنی ایسی روایتیں ہیں یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر مبنی ہیں، گستاخی ہے یہ۔ اللہ نے قرآن حکیم سورۃ والنجم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سنو کائنات والو، اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے قرآن حکیم میں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نطق کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ یہ جو میں پلکیں جھپکا رہا ہوں یہ بھی نطق ہے، ان کی ایک آواز ہے۔ اور آج تو سائنس نے یہ مان لیا کہ چیونٹی جب چلتی ہے تو اس کے پیروں کے چلنے کی بھی آواز ہوتی ہے جو ہم سن نہیں پاتے۔ نطق جسم کے کسی حصے کو بھی ہلنے کو نطق کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ کروٹ بدلتا ہے وہ اس بچے کا کروٹ بدلنا بھی نطق ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب نطق نہیں کرتا، اپنی خواہش سے، میرے حبیب میں خواہش ذاتی ہے ہی نہیں، میرا حبیب ذاتی خواہشات سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا حبیب اتنا ذاتی خواہشات سے پاک ہے کہ وہ ہلنا بھی گوارا نہیں کرتا اپنی ذاتی خواہش سے۔
جب ہے ہی نہیں تو کیسے ہلے؟ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جب تک میں اس کو وحی نہیں کرتا تب تک میرا حبیب کچھ نہیں کرتا۔ اب اللہ کا حبیب قرآن کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق وحی الہی سے پوری زندگی گزاری ہے اس نے۔ تو وحی الہی تو کہہ رہی ہے کہ عورت نجس حالت میں ہے، اس سے دور ہو جاؤ، اس عورت کے قریب تب تک نہ آنا جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ یہ پاک ہو گئی ہے۔ اور تم نے یہ کیا روایت لکھ دی؟ سما نعوذ باللہ، وہ گندا خون نبی کے جسم اقدس کے ساتھ لگا، تم نے اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ اب کوئی بھی اس کتاب کو پڑھے گا تو وہ آپ کے نبی کے بارے میں کیا تاثر قائم کرے گا؟ تو سب سے پہلے گستاخ وہ ہیں جو ایسی کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں اور ان کتابوں کو صحیح سمجھتے ہیں۔ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت پر حملہ نہ کریں، اسلام کے نام پر نبیوں کے سردار کی حرمت کو خراب نہ کریں۔ اگر آپ کے دل میں واقعی نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، احترام ہے، عزت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ہر اس بات کا انکار کریں جو نبیوں کے سردار کی عزت اور حرمت کو کم کرتی ہو۔ اور جو کام عام بندہ اپنے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا وہ تم نے نبیوں کے سردار کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کون سا منہ لے کے قبر میں جاؤ گے؟ کیسے، کس منہ سے کہو گے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید حقائق کے ساتھ میں پیش ہو رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔